ایک مسئلہ قرآن نے پیش کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ معرکۃ العراء مسئلہ ثابت ہو رہا، قیامت کے روز اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ معتزلہ یہ عقلانی فرقہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اس میں دو محظور ہیں، ہمیں دو اشکال ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مان لو جس کو قرآن نے بار بار پیش کیا، یبقى وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ۔ وہ کہتے ہیں چہرہ ماننے سے تجسیم لازم آتی، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، جسم ماننا پڑے گا، اس لیے چہرے کا دیدار سب کا انکار۔ دوسرا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کسی جہت میں ہوگی نا تبھی تو دیکھی جائے گی۔ 6 جہات ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے اور پیچھے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کسی جہت میں ہوگا، یہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا یا آگے یا پیچھے، تو مانا وہ ذات محصور ہے مخلوقات میں، محصور ہے۔ یہ دو ہمیں اشکال ہے بھئی، یہ دو باتیں سلف صالحین نے کی۔ یہ آیت کس پہ اتری؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے پوچھا جبریل سے یا اللہ تعالیٰ سے تجھے دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے جسم لازم آ رہا ہے۔ صحابہ نے سنا، صحابہ نے پوچھا رؤیت باری تعالیٰ کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس سے تجسیم بن رہی ہے، جسم لازم آ رہا ہے، کوئی سوال کیا؟ نہیں۔ آمنا وصدقنا، فہم سلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، ان نصوص کو سن لو اور سکوت اختیار کر لو بس۔ جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، وہ حق ہے، کیفیت پر نہ الجھو۔ وہ سمیع البصیر، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سنتا کیسے ہے یہ بیان نہیں کیا ہے، بس سننے پر ایمان لے آؤ، کیفیت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھتا ہے، مان لے آؤ، کیسے دیکھتا ہے ضرورت نہیں۔ یہ سلف کا فہم ہے، نہ کوئی اعتراض نہ کوئی اشکال۔ آمنا وصدقنا، اللہ نے اپنے بارے میں جو خبر دے دی وہ قبول ہے۔ کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے اور درجہ کمال پر کوئی نقص نہیں، ان میں کوئی نقص نہیں۔ اپنے الجھے ہوئے منتشر فہم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتی، یہ نصوص کا انکار۔ اساس کیا ہے؟ غلط فہم۔ اساس کیا ہے؟ سلف صالحین کے فہم سے اعراض، اپنی عقل۔ اب قرآن کی آیت ہے، کیا کرو گے اس کا بھی کچھ کرو۔ دو تعویلیں باطل قسم کی، الی ربہا ناظرہ، وہ کہتا ہے مضاف محذوف ہے، الی ثواب ربہا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رب کے ثواب کو دیکھیں گے۔ اب سوچو یہ معنی بنتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھے گا، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہونے والا اللہ کے ثواب کو نہیں دیکھے گا، جنت کی حوروں کو، نہروں کو، پھلوں کو دیکھے گا نہیں؟ کیا یہ ایک فطری اور طبعی امر ہے؟ اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہے؟ کوئی نئی خبر نکالو یہاں سے، نئی خبر وہی قرآن بتا رہا ہے، اب تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ اور کچھ لوگوں نے اور مزہ کا خیز بات کی، جناب ناظرہ بمعنی منتظرہ، رب کا انتظار کریں گے۔ پلے درجے کی جہالت۔ طلبہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، ناظرہ معنی انتظارہ کب آتا ہے؟ صلے کا استعمال ہے، اس فرق کو بھی پہچانو۔ ایک ہے ناظرہ ہو اور ایک ہے ناظرہ الیہ۔ ناظرہ الیہ کا معنی دیکھنا، اس کا صلہ الہ آ جائے، جیسے یہاں پر الی ربہا ناظرہ، دیکھنے کا معنی، اور ناظرہ ہو بمعنی انتظار، یہاں متعدی بصلہ الہ ہے، دیکھنے کے معنی میں، لیکن وہی صلے کا استعمال نہیں جانتے، تو پھر یہ جہالتیں، لطیفے، مزہ کا خیز باتیں پیدا ہوں گی اگر فکر سلف سے انحراف کرو گے۔